بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور صبر کے کسی کا اگلا پارٹ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مشہور معروف نبی گزرے ہیں۔ ایک طرف آپ علیہ السلام کی زندگی مصائب و علامات سے پر ہے، دوسری طرف صبر، استقامت، تسلیم، رضا، توکل علی اللہ جیسے اصحاب سے آپ کی تاریخ نظر آتی ہے۔ چنانچہ آج بھی لوگوں میں صبر ایوب مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے وصف کی وجہ سے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ صبر کا لقب آپ کو حق تعالیٰ نے دیا تھا۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کو اچھا ہونے کا خطاب بھی اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا تھا۔ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈال دیتی تھی۔ ایک طویل عرصہ اس حالت میں گزر گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دے۔ آپ نے فرمایا میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے تھے، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھی۔ بہرحال اس طرح دن گزرتے گئے۔ اس کی خدمت گزار وفاشات بیوی کے لیے بھی حالات کٹر سے کٹر تر ہوتے گئے۔ تو ایوب علیہ السلام کے عزیز و اقارب رشتہ دار ان کی سخت آزمائش اور بیماری وغیرہ کو دیکھ کر ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، یعنی ان پر یہ بہت بڑی شاک گزرنے لگی یہ بات۔ ملا کر وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑا کر روئے، صحت و شفا کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اسے چشمہ صفائی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ اب صحت یاب ہو کر بیٹھ گئے کہ زوجہ محترمہ تو پہچان نہ سکی، بولی اللہ کے بندے یہاں جو بیمار تھا کہاں گیا؟ کہیں سے بھیڑیا تو اٹھا کر نہیں لے گیا؟ انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کی۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحت جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لیے گئے تھے، اور اسی قدر مزید بھی عنایت فرمایا۔ وہاب بن منبہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں نے تجھے تیرے اہل و مال دوبارہ دے دیے ہیں اور ساتھ ہی اتنے ہی اور دیے ہیں، اور اب اس پانی سے غسل کر لے تجھے شفا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اہل و عیال عطا کیے، ان سے ایک گنا زیادہ بھی دیے۔ ارشاد باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، اور ایوب علیہ السلام نے حکم کی تکمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، حکم دیا کہ اس کا پانی پیو اور اسی پانی سے غسل کر لے۔ چونچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف دور کر دی، جسم کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما دی، ظاہری اور باطنی تندرستی کے ساتھ ساتھ کامل جمال اور بہت سے مال سے بھی نوازا، حتیٰ کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، اور دولت اس طرح نازل ہوئی کہ جیسے میںہ برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل عیال بھی عطا فرمائے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کو اہل عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اپنی خاص مہربانی سے آپ کی مصیبت کو دور کر دیا اور آپ کی تکلیفوں کو ختم کر دیا۔ یہ ہماری خاص مہربانی اور احسان، تاکہ سچے بندے کے لیے سبب نصیحت ہو، اور جس شخص کو جسم میں یا مال میں یا اولاد میں یا مصیبت پیش آ جائے وہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی پیروی کرے، جنہیں اللہ نے اس سے بڑی آزمائش سے دوچار کیا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مصائب دور فرما دی۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام روم کے علاقے میں 70 سال زندہ دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر لی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی بات سے ناراض ہو کر یہ قسم کھائی اپنے ہاتھ میں تنکوں کو ایک مٹھا لے کر مار دو اور قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے اسے بڑا صابر بندہ پایا ہے اور بڑا نیک بندہ تھا، اللہ کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی بات سے ناراض ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ جب وہ صبح صحیح ہوئی تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قسم اس طرح پوری کرو کہ 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر مارو، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک اور خصوصی رعایت اس بندے کے لیے تقوی اور اطاعت الہی پر پختہ رہا، اس خاتون کے لیے بھی جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی راہ پر صبر استقامت سے قائم رہ کر
تمام دکھ جھیلتی رہی، اللہ ان سے راضی ہوا۔ یہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رخصت کے بیان کے بعد اس کی وجہ سے الفاظ میں ارشاد فرمایا، سچ تو یہ تھا کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا اور وہ بڑا نیک بندہ تھا، اللہ کی طرف بڑی ہی رغبت کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 سال ہوئی تھی، بعض حضرات نے آپ کی عمر اس سے زیادہ کی۔ حضرت مجاہدہ سے ان کا ایک اور روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اور مصیبت زدوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے تمام حجت فرمائے۔